اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے آخری نبی اور ہادی بنا کر مبعوث کیا تاکہ تمام مخلوقات تک پیغام حق پہنچایا جا سکے۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وحی کے ذریعے کلام کیا۔ نزول وحی ایک مخصوص اور غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے جس کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتے۔ یہ عظیم منزلت پر فائز نبیوں سے رابطے کا ایک خاص طریقہ الہی تھا۔ وحی کے معنی کلام اور خطاب کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمانا۔ نزول وحی کی صورت میں اللہ اپنے پیغمبروں سے براہ راست کلام فرماتے ہیں یا کسی خاص فرشتے کو فرزِ دادا بنا کر بھیجتے ہیں۔ لہٰذا گزشتہ نبیوں کی طرح اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلی وحی کا آغاز کیا اور انہیں عظیم کام کے لیے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو دنیا سے دل اٹھ گیا اور آپ مکہ کے پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو گئے۔ وہاں آپ خلوت میں کئی راتیں عبادت میں گزارتے، پھر توشہ لینے گھر آتے اور واپس ان غاروں میں چلے جاتے تھے۔ ان دنوں غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، یہ وہی عبادت تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی کائنات پر غور و فکر اور اپنا محاسبہ کرنا۔ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے۔ ان افلاک چاند تاروں کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ نبوت کیا چیز ہے اور مقصد حیات کیا ہے؟ حضور کبھی کبھی پہاڑ سے اتر کر صحرا میں چلے جاتے اور کچھ وقت کے بعد واپس غار میں آ جاتے، اور اس طرح یہ بے چینی یوں ہی بڑھتی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی چٹانوں، فلک و آسمانوں، چوٹیاں اور میدانوں میں ان سوالوں کے جوابات تلاش کیا کرتے، اور اس طرح لیلۃ النہار کی کئی گردشیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ خواب آنے لگے، اور ایسے خواب جو بالکل سچے ہوتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے، وہی اگلی صبح بالکل سچ ثابت ہو جاتا۔ روایتوں کے مطابق ایک رات غار حرا میں ہر طرف خاموشی اور گپ اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پرسکون لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرما رہے تھے کہ ایک حیران کن مخلوق ظاہر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے محمد پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس مخلوق نے زور دے کر کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے واقف نہ تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ پڑھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس مخلوق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو مضبوطی سے پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ حضور کو سختی محسوس ہوئی۔ اس نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیغام ان کے اندر ثبت ہو چکا ہے جس کا وزن آپ محسوس کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں اچانک ہوئیں اور اس قدر عجیب و غریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ کانپتے ہوئے غار حرا سے باہر نکلے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ حرا سے نیچے اترنے لگے۔ ابھی آدھا رستہ ہی طے ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی مخلوق دوبارہ نظر آئی۔ اس مرتبہ وہ مخلوق اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئی، جس کے 600 پر تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں کہا،
آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل امی ہوں۔ حضور حیرانی و پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تاریک رات کی کوئی پہر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بستر پر لیٹے تھے۔ آپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ نے بہت سارے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے، سر، منہ اور سب کچھ ڈھانپ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حالت تھی اور اس روحانی تجربے کے بعد آپ جس کیفیت میں مبتلا تھے وہ اللہ ہی کے علم میں تھا اور جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال جب سیدہ خدیجہ گھر تشریف لائیں اور حضور کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی، لہٰذا حضور نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی باصبر و باہمت خاتون تھیں۔ آپ نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور حوصلہ دیا اور کہا، آپ تو ایک نیک اور سچے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ قوت و جبروت کی رات تھی، یہ عظمت و جلالت والی رات تھی۔ اس رات دونوں نے جاگ کر گزاری۔ اس رات کائنات جامد اور ساکت تھی، نہ کوئی حرکت تھی نہ آواز، بس اللہ بول رہا تھا اور بندہ سن رہا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور آپ سے کہا، میں آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں، شاید وہ اس واقعے کے متعلق کچھ بتا سکیں۔ دراصل ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم اور راہب تھے اور دین نصارہ کے پیروکار تھے۔ وہ نہ تو مشرک تھے اور نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ قریش مکہ ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ حضور کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور ورقہ سے کہا، یہ دیکھیے آپ کے بھائی کے ساتھ آج غار میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ کو پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے جب پورا قصہ سنا تو کہا، اے خدیجہ، تمہیں خوش و رنجی ہو، تمہارے شوہر کے پاس تو وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا تھا۔ پھر ورقہ نے کہا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑے گی، یہاں تک کہ آپ کو مکے سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اللہ کے دین کی حمایت کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی یہ دعوت دی اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ پھر ورقہ نے حضرت خدیجہ سے کہا، تمہارے شوہر بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہے۔ پہلی وحی کی اس کیفیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والو اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو اور بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہ کرو اور اپنے رب کے خاطر صبر کرو۔ حارث بن ہشام نامی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی ایک کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ وحی کی سب سے اعلیٰ اور انتہا درجہ وہ تھی جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے براہ راست کلام کیا تھا۔